میں حضرات وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے زحمت دے رہا ہوں آج کے اس کانفرنس کے روح رواں غازی دورہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید محمد قاسم میاں اشرفی جیلانی چیئرمین مجلس استقبالیہ کو، کیونکہ آج کانفرنس کا اہم دن ہے، حضرت کو زحمت دوں گا کہ مؤدبانہ تشریف لائیں حضور اور آج کے اس تاریخی جلسے میں اپنے خطبہ استقبالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ آئیے ہم سب مل کر حضرت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ جانشین حضور محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی، اسٹیج پر تشریف فرما ہندوستان اور بیرون ہندوستان سے آئے ہوئے علماء کرام، مشائخین اعظام، مفتیان کرام، محدث اعظم کے دیوانوں، حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی خطبہ استقبالیہ کا آغاز مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کے ان اشعار سے کرتا ہوں۔ سونے والو جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو۔ سونے والو جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو۔ جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے۔ گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو کھیت میں آج وہ بوتی ہے۔ ہنسنے والوں خوب ہنسو لیکن مجھ کو رونے دو، میں نام سیاہ ہوں آنکھ میری ہر فرد گناہ کو دھوتی ہے۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے آنے والے حاضرین سامعین، آج ہماری خوشی اور مسرت کا عالم عجیب ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی خوشی اور مسرت اور شادمانی کی داستان کہاں سے شروع کروں۔ آج ہم اپنی خوش نصیبی پر جتنا ناز کریں کم ہے، جتنا فخر و گرو کریں کم ہے، کیونکہ آج ہم حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی مدہ ظلہ العالی کی سجادہ نشینی کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ ان 50 سالوں میں حضور شیخ الاسلام نے اپنی تقریروں، تحریروں، مناظروں، درس و تعلیم، علم و فکر، شریعت و طریقت کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام و سنیت کا اجالا پھیلایا۔ بے شمار مساجد، مدارس کی تعمیر کروائی، درجنوں کتابیں لکھی، ہزاروں کافروں کو اسلام میں داخل کیا اور لاکھوں افراد کو اپنے ہاتھ سے بیعت کر کے
سنیت کو زندہ اور تابندہ کیا۔ ان کی گولڈن جبلی کا جشن امریکہ کی وادیوں میں بھی ہو سکتا تھا، انگلینڈ کی دھرتی پہ بھی ہو سکتا تھا، سرزمین ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں منایا جا سکتا تھا، لیکن یہ سعادت، خوش بختی گجرات والوں کے حصے میں آئی جو اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کی جانشینی کا گولڈن جبلی منائے۔ میں اس سعادت اور خوش بختی پر گجرات والوں کو، خصوصاً واگڑا والوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرف سے ہزارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں جس طرح دنیا کے اتہاس میں، دنیا کی تاریخ میں تاج محل کی وجہ سے جو آگرہ کو مقام حاصل ہے، حضور شیخ الاسلام کی سجادگی کی گولڈن جبلی منانے کی وجہ سے اتہاس تاریخ میں آگرہ کو وہی مقام حاصل ہوگا۔ حضرات، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا 2 سال۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی عمر صرف 2 سال ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جو 2 سال گزارے تھے، میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں اور اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہوں۔ گجرات والوں، امام اعظم کی طرح آج ہمیں اس کانفرنس میں نائب غوث اعظم، آل رسول، جانشین حضور محدث اعظم، وارث امام اعظم حضور شیخ الاسلام کے 2 سال تو نہیں مگر 2 روز کی صحبت ضرور مل رہی ہے۔ 2 روز ہمیں ان کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج کے بعد ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی وچار کے ہماری عمر یہ بتائیں گے ہماری عمر صرف 2 روز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم حضرت بابا صاحب قبلہ۔ انٹرنیشنل کانفرنس کا مقصد جہاں حضور شیخ الاسلام کی 50 سالہ سجادی کا جشن منانا ہے، وہی ان کے والد محترم مخدوم الملت محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد کی چوتھویں علی الرحمہ کے انتقال کی 50ویں برسی پر ان کی عظیم خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ محدث اعظم کس ہستی کا نام ہے؟ حضور سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ وہیں غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی کا لاڈلا بھی تو اعلیٰ حضرت سید علی حسین شرفی میاں کے راج دلارا ہے، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی آنکھ کا تارا بھی، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید کا مفسر بھی، لاکھوں کروڑ انسانوں کا قائد و رہنما ہے، تو درجنوں کتابوں کا مصنف مرتب بھی، بے شمار تحریموں اور تنظیم اداروں کا بانی بھی، تو انقلاب برپا کرنے والا دائی بھی، وہ لاکھوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، تو علماء اور مشائخ کے زخموں مرہم رکھنے والا طبیب بھی، وہ فقیر اعظم ہے تو شاعر بے بدل بھی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے تاجدار پیدا ہوئے، بڑی طاقت و قوت والے پیدا ہوئے، علم و ہنر والے پیدا ہوئے، لیکن اس طرح مٹ گئے کہ آج ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ مگر سلام ہو محدث اعظم کی ذات پر جو رشد و ہدایت کا چاند بن کر ڈگمگائے، ان کی نورانی کرنوں نے اس جہاں کو روشن کر دیا، کہیں مردہ دلوں کی زندگی بخشی، گمراہوں کا نجات کا راستہ دکھایا، کفر و جہالت کو توحید کا سبق پڑھایا، جس طرف رخ کیا اسلام و عظمت رسول کا پرچم لہرایا۔ السلام یا علی سرکار دو عالم، السلام السلام نو نہال غوث اعظم، السلام السلام حسنین کی آنکھوں کے تارے، السلام السلام زینت ایوان چشتی، السلام السلام رونق بزم اشرفی، السلام۔ حضور مقبول ملت محدث اعظم ہند کی خودآرا صلاحیتوں اور انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے نانا ولی کامل
शेख उल मशाइख आला हजरत हुजूर सैयद अली हुसैन शरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको अपनी ज़ईफ़ी और बुढ़ापे का सरमाया और आखिरत की कमाई करार दिया। मुहद्दिस आज़म की जात कितनी फिरोज़बख्त थी कि उन्होंने जायज़ की मर्दुमखेज़ धरती पर आँख खोली और मुसलसल 63 साल तक दीन और मिल्लत इस्लाम की सुन्नियत के बेलोस और बेबाक क़यादत का अलमित नुकूद छोड़कर 25 दिसंबर 1961 को किशौसा मुक़द्दसा की रूहानी सरजमीन पर आँख बंद कर दी। इस फर्जंदे जलील को किशौसा मुक़द्दसा में हम शबीए गौसुल आज़म आला हज़रत सैयद अली हुसैन शरफी मियां बहरुल उलूम हज़रत अहमद अशरफ और अल्लामा सैयद नज़र अशरफ की निगाह वलायत ने शेखुल मशाइख बना दिया। लखनऊ में अल्लामा सिबतुल्लाह इमाम वक्त अल्लामा अब्दुल बारी फरंगी महली के दर्स ने उस्तादुल असादा बना दिया। बरेली शरीफ में मुज्जदीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा बरेली की इल्मी जलालत और फ़क़ाहत ने फ़क़ीह आज़म बना दिया। बदायूं शरीफ में मुक़्तदर आज़म अल्लामा अब्दुल मुक़्तदर बदायूनी की इल्मी ज़ात ने मुहद्दिस आज़म बना दिया। पीलीभीत में फ़ख्र मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा वसीह अहमद सूरती ने माक़ूलात और मनक़ूलात का इमाम बना दिया और अलीगढ़ में उस्ताद ज़मन अल्लामा लुत्फ़ुल्लाह अलीगढ़ी ने मुफ़क्किर आज़म बना दिया। यही वजह है कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म अपने दौर में इस्लाम और सुन्नत के हर महाज पे क़यादत का फरीज़ा अंजाम देते हुए नजर आते हैं। अजीब बात है कि उनके जाने के बाद न जाने कितने आफ्ताब व महताब पैदा हुए, न जाने इल्म फज़्ल के कितने समुंदर पैदा हुए, मगर मुहद्दिस आज़म की कमी को आज तक हमारे उलमा और मशाइख महसूस कर रहे हैं। आपके विसाल के बाद ताजदार महरेरा सैयदुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी बेकरार होकर कह उठते हैं, जाने कितने अकाबरीन गए और जाएंगे, मगर मुहद्दिस आज़म का जाना इसलिए महरूमी का एहसास दिला रहा है कि वो सबके हम सब के हकम और फैसल थे। जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी ये कहते रहे, मुहद्दिस आज़म का विसाल पूरी सुन्नियत का इल्मी नुकसान जरूर है, मगर अकाबरीन अहले सुन्नत को उनके विसाल के बाद यह गम हमेशा सताता रहा कि मिल्लत के उलझे हुए मसाइल को अपने नाखुन तकबीर से हल करने वाली ज़ात अब हम में ना रही। मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म अल्लामा शाह हबीबुर रहमान क़ादरी अब्बासी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुहद्दिस आज़म के क़ुव्वत फैसला, फिक्री बसीरत, तकबीर और तफक्कुर का जिक्र करते रहे। नबीर आला हज़रत मुफस्सिर आज़म हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां जिलानी मियां फरमाते थे कि मुहद्दिस आज़म का रुख़्सत हो जाना न सिर्फ आलम इस्लाम का खसारा है, बल्कि हमारे खानदान रिज़विया का भी ज़ाती खसारा है। जब भी हमारे मसाइल पेचीदगी इख्तियार करते थे तो मुहद्दिस आज़म हल फरमाया करते थे। मुहद्दिस आज़म के ज़माने में बड़े बड़े उलमा, फज़ला, मशाइख, सूफिया, मुनाज़िरीन खुतबा मौजूद थे। इनमें से हर एक अपनी जगह पर आफ्ताब और महताब थे, शरीयत और तरीक़त के रहबर और कायद थे, अपनी ज़ात में मजलिस और अंजुमन थे। मगर जब इन उलमा मशाइख को किसी मीर की ज़रूरत होती थी, किसी कायद की ज़रूरत होती थी, तो मुहद्दिस आज़म ही का नाम निकलता था। जहाँ तक इल्म फज़्ल की बात है तो 17 साल की कम सीन उम्र में आपकी मुहद्दिसाना बसीरत को देखकर आपने वक्त के बुजुर्गों ने आपको मुहद्दिस आज़म के खिताब से सरफराज फरमाया। और जब कुरान करीम का तर्जुमा करने बैठे तो अपने वक्त के मुजद्दिद आला हज़रत अल्लामा शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी कह उठे, शहजादे आप उर्दू में कुरान लिख रहे हैं। जब मसनद खिताबत पर जलवा फरोज होते तो लोगों की ज़बानें हैरत से बंद हो जाया करती थी। मुहद्दिस आज़म जैसा खतीब न पहले कभी पैदा हुआ, न उनके बाद कभी सामने आया, और अगर आया भी तो उनका इल्मी फिक्री विरासत का अमीन मिल्लत इस्लामिया का पासबा, उनका लाडला, जिसे हम शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन के अलकाब से याद करते हैं। मुहद्दिस आज़म की किन किन खूबियों का जिक्र किया जाए। वो मुहद्दिस आज़म थे, वो मुफ्ती आज़म थे, वो मुफ्ती आज़म थे, वो फ़क़ीह आज़म थे, वो मुफस्सिर आज़म थे, वो मुर्शिद कामिल थे, वो मुबल्लिग़ आज़म थे, वो खतीब आज़म थे, वो अदीब व शायर थे, वो मुहद्दिस थे, मुफ्ती थे, मुक़र्रिर थे, मुसन्निफ़ थे, सूफी थे, शेख थे, मुफ़क्किर थे, मुत्तकी थे, आबिद थे, ज़ाहिद थे, आलिम थे, फाज़िल थे, सब कुछ थे। और उनके दौर में जाने खूबियों वाले गुजरे, मगर जिन खूबियों ने
حضرت محدث اعظم کو موجودہ شتابدی میں، موجودہ صدی میں اکابرین اور عمائدین امت کی صف میں ممتاز و منفرد بنا دیا۔ وہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں، عظیمانہ رہبری، قومی قیادت میں بے لوچ کردار، اصول پسندی، ضابطہ پروری، اپنے اور غیروں کے ساتھ یکساں سلوک، یہی وجہ تھی کہ حضرت محدث اعظم ہند کے ساتھ غیر تو غیر اپنے بھی زبان کھولنے سے گھبراتے تھے۔ معاملہ فہمی، حکیمانہ فکر کا یہ عالم تھا، مہینوں برسوں کی سسکتے معاملات چند ساعت میں حل کر دیتے تھے، اور جو فیصلہ فرماتے وہ طرفین کو منظور ہوتا۔ آج سے 65 سال پہلے بر صغیر کے مسلمانوں پر انگریزی حکومت میں ظلم نہیں، تبلیغ، اشاعت کی اہمیت، اس کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے جماعت کی نشاندہی کی اور مستقل علاج بھی تجویز فرمایا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں، میرا جد اعلیٰ جیلان میں پیدا ہوا، گھر چھوڑ کر بغداد چلا گیا۔ میرے ہندوستان کا بادشاہ چشت میں پیدا ہوا اور اجمیر چلا آیا۔ میرا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنان چھوڑ کر کچھوٹا آیا۔ میں غوث کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کر، یہ محدث اعظم کے الفاظ ہیں، خواجہ کی خواجگی کے حضور میں وفاداری کا حلف اٹھا کر اپنے سلطان کی سرکار میں عقیدت پہ لے کر کہتا ہوں، یہ سب کچھ صرف اور صرف تبلیغ دین کے لیے تھا۔ تبلیغ ہماری اور صرف ہماری دولت تھی، مگر یہ اہم کام بے نظمی کی نظم ہو گیا۔ یہ کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ تبلیغ جس کا حصہ تھا، نہ اس کا کوئی نظم ہے نہ کوئی انتظام۔ کاش دعوت و تبلیغ کے لیے ایک آل انڈیا دفتر ہو، ہر صوبے میں اس کی شاخیں ہوں، ہر ضلع میں اس کا دفتر ہو، ہر تحصیل میں اس کا نظام ہو، ہر علاقے میں اس کا طریقہ کار ہو۔ یہ تھا وہ عالمگیری آفاقی پیغام محدث اعظم کا۔ بصیرت افروز مدبرانہ نگاہیں 64 سال پہلے دیکھ رہی تھی۔ سنیت کے درد سے بھرپور پیغام بنارس کی کانفرنس میں دیا جا رہا تھا۔ انہیں 50 سال کے بعد اٹھنے والے فتنوں و تباہکاریوں کا اندازہ تھا، لہذا ان فتنوں اور امراض خبیثہ کی نشاندہی فرما رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کا حل اور اس کے علاج کی تدبیر بتا رہے تھے۔ محدث اعظم کی فکر نظر، علم و فضل کی حد بندی کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہر میدان، ہر محاذ پر جامع افکار نظریات کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان کی نظر سنیت پہ بھی تھی اور اہل سنت پہ بھی تھی۔ ان کی نظر اسلام پہ بھی تھی، اسلام والوں پہ بھی تھی۔ وہ سسٹم، نظم و ضبط کو جہاں جماعت کی روح قرار دیتے تھے، تنظیم کی جان قرار دیتے تھے، وہیں آپ کا تعلیم کو، ایجوکیشن کو دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ قرار دیتے تھے، کیونکہ تعلیم ذہن و دماغ کو پاکیزہ بناتی ہے، تعلیم فکر کو ستھرا بناتی ہے، تعلیم انسانی کردار میں انقلاب برپا کرتی ہے، تعلیم ظلمت کدے حیات کا اجالا ہے، تعلیم معاشرے کی پاکیزگی اور ماحول کے سدھار کا ذریعہ ہے۔ محدث اعظم تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ تعلیم ہی قومی دماغ کی تعمیر ہوتی ہے، تعلیم ہی کو اس قوم کو اس کے اصلی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ ابو البشر حضرت آدم کی پیدائش کے بعد پہلی نعمت جو ودیت کی گئی، تحفے میں دی گئی، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ، یعنی آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی۔ گویا تمام انسانوں کے لیے پہلا عظیم تحفہ تعلیم سے متعلق تھا۔ قرآن پاک کی پہلی وحی، پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ تعلیم ہی سے متعلق تھی، اقرا یعنی پڑھو۔ محدث اعظم فرماتے ہیں گزشتہ ایک شتابدی میں جتنے فرقوں نے برطانوی حکومت میں جنم لیا وہ تعلیمی کمزوری سے جنم لیا۔ محدث اعظم چاہتے تھے آنے والی قوم کا ایک فرد بھی جاہل نہ رہ جائے، ابھن نہ رہ جائے، اس کی ہر آن اسلامی آن بن جائے، پھر اس آن ہی کی آن شان بن جائے۔ محدث اعظم چاہتے تھے کہ تعلیم کی دولت سے مالا مال کر کے ایسے دل و دماغ پیدا کیے جائیں جو صدق و صفا، عدل و وفا، شرم و حیا، جود و سخا، دشمنوں سے جدا اور اپنوں پر فدا رکھنے پر جذبہ شفقت رکھتے ہوں۔ اسی فکر و نظر کی اشاعت کے لیے، اسی تعلیمی پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، محدث اعظم کے اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جانشین محدث اعظم نے محدث اعظم کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے محدث اعظم مشن کی بنیاد ڈالی ہے۔ الحمدللہ یہ محدث اعظم مشن صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ 7 سمندر پار یہ مشن پروان چل رہا ہے، جس کے ذریعے سینکڑوں مدرسے، اسکول، دینی ادارے،
صلاحی فلاحی کام کر رہے ہیں۔ محدث اعظم مشن کے اغراض و مقاصد اس کا قائم کرنے کا مقصد یہ ہے عام جہالت کو دور کرنا، تعلیم کو عام کرنا، عشق مصطفیٰ سرشار کرنا، بزرگوں سے وابستہ رکھنا، سماجی سوشل زندگی کو اسلامی بنانا، تمام مذہبی اخلاقی تعلیمی روحانی تعمیری اور ترقیاتی صلاحی پروگرامات میں حصہ لینا، شرعی عدالتیں قائم کرنا، سود بیعت حرام لقموں سے بچنے کی سبیل نکالنا، بیہودہ غلط تصورات کو ختم کرنا، مسلمانوں کے عقیدے اعمال کا تحفظ کرنا، علمی و معاشی ثقافتی سرگرمیوں کو بروئے کار لانا، مساجد مقابر مدارس و خانقاہوں کی نگرانی کرنا اور بنانا، اور علماء اور اولیاء کی قدر کرنا۔ آج کی اس انٹرنیشنل کانفرنس کے اس ذمہ دار منچ سے میں شیخ الاسلام کے احساسات اور جذبات کا ترجمان بن کر، میں شیخ الاسلام کی آواز بن کر شیخ الاسلام کا یہ نعرہ آپ سے کہہ رہا ہے، اگر بارگاہ محدث اعظم میں سچی خراج عقیدت پیش کرنا ہے، شیخ الاسلام کے گولڈن جوبلی کا حق ادا کرنا ہے، تو اس کانفرنس سے یہ عزم لے کے اٹھنا ہوگا، یہ ارادہ لے کے اٹھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گاؤں میں، ٹاؤن میں، شہر میں، علاقے میں اس مشن کی شاخ نہیں ہے تو سب سے پہلے کام یہ ہے اس مشن کی برانچ کو قائم کرنا اور قوم و ملت کے لیے اس کے تعمیری و صلاحی پروگرامات کو بینر تلے آگے بڑھانا ہوگا۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن نولج کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا ہاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ اسلام سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، ہر عاشق کے سینے میں یہ آرزو مچلتی ہے کہ وہ مدینے کی پاک سرزمین پہ دفن ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار اس کا مسکن ہو، ہر دم طیبہ کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگائے۔ جس آرزو میں نہیں جی رہا ہے، کون ہے جس تمنا میں نہیں مچل جا رہا ہے؟ مگر قربان جائیے محدث اعظم کی ملی طرف، تحریکی مزاج، جماعتی شعور، مقصد سے کامل وفاداری۔ جب آخری بار 1955 میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے مشن پاک کو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے آخری زندگی کو، لمحات کو نثار کرتے ہوئے فرمایا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ یعنی اس پاک سرزمین پہ اگر میں جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے بال بچوں کی فکر ہے، مجھے اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، یا مجھے اپنے اعزا قاری کے مسائل کے حل کرنے کی فکر ہے، بلکہ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو عام کر سکوں، اس منصوبے کی تکمیل کر سکوں، ان کی محبت کی شمع کو روشن کر سکوں۔ محدث اعظم کی حیات و خدمات کا جائزہ لیجیے، آپ پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی، واقعی آپ مومن کامل، مرد مجاہد، صاحب بصیرت۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام و سنیت اور مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ سفر کی پریشانیاں، بیماریوں کی اذیتیں، انتشار امت کی تکلیفیں سب سامنے ہوتی، پھر بھی محدث اعظم ہی عزم استقامت کے پہاڑ نظر آتے اور یہ کہہ کے چل پڑتے، جسم اگر سے تھک گیا، روح کا زور بڑھ گیا، راہ تلاش یار کی مانگی نہیں۔ گجرات والوں، محدث اعظم صرف سلسلے اشرفیہ کے پیر ہی نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے متفقہ طور پہ قائد و رہبر تھے، قائد انقلاب تھے، قائد تحریک تھے، قائد سنیت تھے۔ وہ اکثر فرماتے تھے، کوئی رضویوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، کوئی نقشبندیوں کا پیر ہے، فقیر سید محمد سارے سنیوں کا پیر ہے۔ کیونکہ میں ہر سنی کی بھلائی کیونکہ میں سب کی بھلائی سوچتا ہوں، پوری امت مسلمہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ محدث اعظم کی یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے اپنی قیادت کا پرچم دنیا میں لہراتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جس طرف رخ کیا، اسلام و سنیت کا بول بالا کر دیا۔ اسی گجرات کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا تو صرف تقریریں نہیں کی، صرف لوگوں کو بیعت نہیں کیا، بلکہ اپنی حکمت، تدبر، ذہانت، دعوت و تبلیغ کی ایسی لہر دوڑائی کہ 5000 غیر مسلم محدث اعظم کے ہاتھ مسلمان ہوئے۔ اس ذات کا نام ہے محدث اعظم۔
حاضرین، آج محدث اعظم ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی روحانیت ہمارے سروں پہ سایہ کیے ہوئے ہے، ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہے، ان کے افکار و نظریات ہمارے ساتھ ہیں، ان کے قائم کردہ ادارے تنظیم تحریکیں ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کا علمی، فکری، روحانی وراثت کے امین، ان کے منتخب جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم سبحان اللہ۔ آج شیخ الاسلام کی جانشینی کو 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ ان 50 برسوں میں حضرت شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں جس طرح اسلام و سنت کی خدمت کی، وہ سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ آپ کی جانشینی الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی ہے، بلکہ سلیکشن کے ذریعے انجام پائی ہے۔ الیکشن کے ذریعے جو امیدوار چنا جاتا ہے اس میں کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو انتخاب سلیکشن کے ذریعے ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ سلیکشن کس کا تھا؟ خود حضور محدث اعظم کا تھا، جنہوں نے اپنی جانشینی کے لیے حضور شیخ الاسلام کا انتخاب خود فرمایا۔ حالانکہ آپ کے دوسرے صاحبزادے بھی تھے جو آپ سے بڑے بھی تھے اور آپ سے چھوٹے بھی تھے، لیکن حضور محدث اعظم کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ ذات ہے جو علم و فن، فکر و فن سے میرے مشن کو آسمان کی بلندیوں پہنچا دے گا، اور اپنی خدمات سے ہندوستان سے لے کر یورپ، امریکہ تک اسلام و سنیت کا پرچم لہرائے گا۔ آج جس وقت حضور محدث اعظم کا وصال ہوا تو بریلی کے تاجدار حضور مفتی اعظمین علامہ مصطفیٰ رضا خالی رحمہ رضوان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور محدث اعظم کا جانشین کون ہوگا۔ اس لیے دعا فرمائی تھی، مولا تعالیٰ عز و جل صاحبزادگان میں سے کسی صاحبزادے کو ان کا صحیح جانشین فرمائے جو ان سے زیادہ فضائل کا حامل اور دنیا سنیت کے لیے ان سے زیادہ مفید بنائے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے بریلی کے اس تاجدار کی دعا مقبولیت سے سرفراز ہو چکی ہے۔ شیخ الاسلام نے ان 50 سالوں میں اپنے والد ماجد کی طرح ہر میدان، ہر محاذ پر اپنی قلم سے درجنوں کتابیں تصنیف فرمائی اور تحقیقات عالیہ کا وہ نمونہ پیش کیا کہ ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال کی تحقیق کو پڑھ کر مظہر اعلیٰ حضرت غزالی دورہ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی نے آپ کو رئیس المحققین کے خطاب سے سرفراز کیا، اور اس وقت حضور محدث شیخ الاسلام نے تفسیر 15 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور چھٹے پارے کی 16ویں پارے کی تفسیر کا کام جاری و ساری ہے۔ آج دنیا میں بے شمار عالم و فاضل، مناظر و مصنف، مقرر و مبلغ پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ تقوی، طہارت، تصوف و سلوک، خدا ترسی، عفو و درگزر، بزرگوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، مسلمانوں کی دستگیری اور اپنے خاندان کی آرتھک چھیڑ، معاشی سرپرستی کرنے والے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہمیں ایک ایسا مرشد ملا، ایک ایسا قائد ملا جو صرف عالم نہیں، صرف فاضل نہیں، صرف مناظر نہیں، صرف مصنف نہیں، صرف مقرر نہیں، صرف مبلغ نہیں، بلکہ اپنے اندر حضرت ابو ذر کا تقویٰ بھی رکھتا ہے، صدیق کی صداقت بھی رکھتا ہے، عمر کی عدالت بھی رکھتا ہے، عثمان کی سخاوت بھی رکھتا ہے، علی کی شجاعت بھی رکھتا ہے، جنید و شبلی کا تصوف بھی رکھتا ہے، غزالی کا علم و فلسفہ بھی رکھتا ہے، رازی کی نکتہ فنی بھی رکھتا ہے، سعدی کی واضح و نصیحت بھی رکھتا ہے۔ شیخ الاسلام جلوہ شمس الضحیٰ کا نام ہے، شیخ الاسلام نقشہ بدر الدجا کا نام ہے، شیخ الاسلام امین امانت خدا کا نام ہے، شیخ الاسلام ظلمت قدر حیات کا اجالا ہے، شیخ الاسلام حق کی انسانیت کی نشان منزل ہے، شیخ الاسلام گم کردہ راہ کے لیے مشعل راہ ہے، شیخ الاسلام نیکی کے نقیب کا نام ہے،
بھلائی کے دائی کا نام ہے، بدی کے دشمن کا نام ہے، ظلم کے مخالف کا نام ہے، عفت و حیا کے پیکر کا نام ہے، اور صلح و آشتی کے عظیم معلم کا نام شیخ الاسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور محدث اعظم ہند۔ شیخ الاسلام جس کی نبضوں میں صداقت کی تڑاپ، جس کے خون میں وحدانیت کی جھلک، جس کے کردار میں پاکدامنی کی مہک، جس کی رگوں میں حق پرستی کا خون، جس کی ہر سانس میں توحید کا نغمہ، اور جس کی ہر آواز میں صداقت کی گونج، اس ذات کا نام شیخ الاسلام ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، انٹرنیشنل محدث اعظم کانفرنس کے ذمہ داروں نے سجادگی کے اس گولڈن جبلی کے موقع پر حضور شیخ الاسلام سے گزارش کی کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں ہم غلامان اشرفی آپ کو چاندی سے تولیں اور آپ کے وزن کے برابر چاندی آپ پر نچھاور کریں۔ اس گزارش پر شیخ الاسلام نے جو جواب دیا، علماء سماعت فرمائیں، وہ عبرتناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ایسی کوئی چیز جس میں دکھاوا ہو، بناوٹ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس پر ذمہ داروں نے کہا، اگر آپ چاندی نہیں تولنا چاہتے اپنے آپ کو تو ہم چاندی کی رقم آپ کو پیش کر دیں، آپ محدث اعظم مشن کو دے دیجئے۔ محدث اعظم نے، شیخ الاسلام نے فرمایا، جو چیز میں، جو پیسہ، جو مال میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ اپنے مشن کو کیسے دے سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام کا یہ عمل دیکھ کر آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے کہ لاکھوں روپے کی مالیت اس قدر اعزاز کو وہی شخص ہو کر مار سکتا ہے جو جنید و شبلی کا تصوف اور حضرت بوذر جیسا تقوی رکھتا ہو، غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر کا سچا جانشین ہو۔ شیخ الاسلام نے صحیح فرمایا، یہ لذات کی دنیا کب تک، یہ لذات کی دنیا کب تک، اس کی اسیری ٹھیک نہیں۔ آؤ سمجھ سے کام لے کر خود کو طالب ذات کریں، ذکر جہاں میں ہم تک پڑھ کر کیوں ضائع نہ بہات کریں، آؤ پڑھیں وہ شمس کی صورت، روح نبی کی بات کریں۔ حضور شیخ الاسلام، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے اور ان کی صحت و سلامت رکھے، اور ہمیں حضور شیخ الاسلام کے جانشین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کو اتنی عمر دے کہ آج ہم ان کی گولڈن جبلی بنا رہے ہیں، وقت ایسا ہے کہ ہم ان کی ڈائمنڈ جبلی منائیں، ڈائمنڈ جبلی منائیں۔ آخر میں شعر کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں گا، سونی ہو جائے گی، اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں گا، سونی ہو جائے گی کردار و عمل کی دنیا، سونی ہو جائے گی کردار و عمل کی دنیا، کون دہرائے گا تاریخ وفا تیرے بعد، سونی ہو جائے گی کردار و عمل کی دنیا، کون دہرائے گا تاریخ وفا تیرے بعد۔ ممائے بلاغ، السلام علیکم۔ حضرات برادران ملت اسلامیہ بھی، آپ چیئرمین مجلس استقبالیہ غازی دورہ حضرت علامہ الحاج سید محمد قاسم اشرف اشرفی الجیلانی کا وہ عظیم خطبہ سماعت فرما رہے تھے، جس میں درد بھی تھا،
کرب بھی تھا، ایک پیغام بھی تھا، ان کی عقیدت و محبت کا وہ ایک منظرنامہ تھا۔ وہ صرف انہی کی نہیں بلکہ شیخ الاسلام کے سبھی چاہنے اور ماننے والوں کا آئینہ تھا۔